یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو نمازی ہے اور ایک آدمی جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، دونوں قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور دونوں کے لیے اولین جنت میں داخلہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا کہ دونوں کو جنت میں جانا ہے، تو آپ بتائیں کہ پھر نمازی کے ساتھ بے انصافی ہے نا؟ یہ کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ جب نماز چھوڑ کر بھی جنت میں ہی جانا ہے، عذاب سہنا نہیں ہے، تو پھر میں نے تو نماز پڑھ کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا خیال ہے؟ ایک عورت جو باپردہ رہتی ہے، حیا کی زندگی گزارتی ہے، پاک دامن ہے، اور ایک عورت جو بے پردہ رہتی ہے، اس نے پردے کا کوئی اس کے اندر عنصر ہی نہیں ہے کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے، کبھی پردہ کرتی نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے کھلے عام گھومتی ہے۔ اب دونوں جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ جو عورت جس نے زندگی میں ساری زندگی پردہ گزارا اور اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے سخت کراچی کی سخت سے سخت گرمی میں بھی پردے کو نہیں چھوڑا، جبکہ یہی عورت وہ اس کے اتنے باریک لباس ہوتے تھے کہ پورا جسم جھلکتا تھا، اور میں بالکل اپنے جسم کو چھپا کے بازاروں میں گھومتی یا کہیں بھی جاتی تھی، تو اگر اس کا اور میرا ایک ہی فیصلہ ہونا ہے تو میں نے پردہ کر کے خدا نہ خواستہ بہت بڑی غلطی کی۔ میں دنیا میں بھی مزے کرتی، آخرت میں بھی مزے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی انسان تھوڑی اپنی عقل کو استعمال کرے نا۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ 2 نمبری کر کے خوب پیسہ کمائے، اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نے 1 نمبر سے کام کرنا ہے، بس 2 نمبری نہیں کرنی ہے، اور دونوں کے ساتھ جنت ہی کا معاملہ ہو، جنت کا فیصلہ ہو جائے، تو وہ جو اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو حرام سے بچاتا رہا، قدم قدم پہ علماء سے پوچھتا رہا ہے کہ یہ معاملہ غلط ہے صحیح ہے، اگر غلط ہے نہیں کرنا، صحیح ہے ٹھیک ہے، روکھی سوکھی کھا لوں گا لیکن حرام لقمہ اور حرام غذا گھر میں نہیں آئے گی۔ تو اگر دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہونا ہے تو وہ نہیں کہے گا یا اللہ میں نے تو خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، میں بھی اس طرح خوب کماتا، میں بھی سود لیتا بینکوں سے، اور میں بھی جو ہے وہ 2 نمبری کر کے مال کماتا، اور میں بھی جو ہے نا خوب عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتا۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی جو سخت گرمیوں میں جون کی مئی کے مہینے میں روزے رکھتا رہا، پورے مہینے اس نے ایک روزہ نہیں چھوڑا، اور ایک آدمی جو کہتا ہے یار کون اتنی گرمیوں میں روزہ رکھے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، لیکن بڑھاپے میں اس کو کہاں توبہ کی توفیق ہو۔ کیا خیال ہے؟ اور دونوں کے ساتھ جنت کا معاملہ ہو جائے تو وہ سخت گرمی کا روزہ رکھنے والا وہ نہیں کہے گا یا اللہ میں نے تو غلطی کی معاذ اللہ کہ میں نے گرمیوں میں روزے رکھے، دیکھو اس نے تو روزے نہیں رکھے، یہ بھی بڑے خوشی خوشی مزے سے جنت میں جا رہا ہے، تو اس نے دنیا میں بھی مزے کیے، آخرت میں بھی مزے۔ میری تو غلطی کہ میں نے دنیا کے سارے مزے چھوڑ دیے یہ سوچ کے کہ آخرت میں مزے ملیں گے، پتہ چلا آخرت میں تو سب کے لیے مزے ہیں۔ تو کتنی بڑی غلطی اور کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا کہ انسان کو اس نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ جو کرنا ہے کرو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تمہارے لیے کوئی ناکامی کی صورت ہی نہیں ہے قیامت میں، تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے، جہنم میں کوئی تصور جانے کا نہ کرو۔ تو شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے آج کے مسلمان کو کہ اس دھوکے میں آ کے لوگ گناہوں پر جری ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہم لوگ خود ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ اللہ غفور رحیم ہے، کرتے جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے، کرتے جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو ساری زندگی وہ جب مسجد میں آتا ہے، جمعے میں وعظ سنتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، لہٰذا مولوی صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ سود کھانے پر جہنم میں جانا پڑے گا، رشوت کی لین دین پر جہنم میں جانا پڑے گا، حرام خوری پر جہنم میں جانا پڑے گا، ظلم کرنے پر جہنم میں جانا پڑے گا۔ مولوی صاحب نے تو یہی کہا کہ بس تم یہ کرتے رہو کہ جنت ہی ملے گی۔